برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم دائما ابدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کروں گا جناب رحمت صاحب کو کہ انہوں نے اپنی والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل مقدس کو سجایا، علماء کرام کو بلایا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے گھر کے اندر خیر و برکت کا نزول فرمائے اور ان کی والدہ محترمہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس محفل کی برکت سے ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے، ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، احسب الناس، اے لوگوں کیا تم یہ سمجھتے ہو، ان یترکوا، کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اس بات پر، ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ تم اتنا کہہ دو کہ ہم ایمان والے ہیں اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ یعنی صرف اتنا کہہ لینا کافی نہیں ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ فرما رہا ہے تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارے ایمان کی جانچ ہوگی، تمہارے ایمان کی پرکھ ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی اس آیت مقدسہ میں، اور کس کو فرمائی؟ عام انسانوں کو نہیں، بلکہ مومنین کو فرمائی، اے ایمان والو تمہارے ایمان کی جو ہے آزمائش ہوگی۔ اب ہمارے لیے چیلنج ہے کہ ہم ایمان پر کس طریقے سے قائم رہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، آخر زمانہ جو ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا کہ جتنا ایک ہتھیلی پر انگارے کو رکھنا۔ اگر انسان کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی ہمت اور جذبہ ہے کہ اس انگارے کو اپنی ہتھیلی پر رکھے رہے چاہے نیچے سے نکل جائے، تو وہ ایمان پر قائم رہ سکتا ہے، ورنہ تو حضور فرماتے ہیں کہ ایسا دور ہوگا کہ صبح کو مسلمان، شام کو کافر، پھر مسلمان پھر کافر ہو جائے۔ آج کتنے فرقے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 600 سال پہلے اپنے زمانے میں غنیۃ الطالبین کے اندر تقریباً 72 فرقے گنا چکے ہیں۔ اب فرقوں میں فرقے ہیں، شیعہ ایک فرقہ کہلاتا ہے، 32 فرقے اس کے اندر موجود ہیں۔ اہل حدیث ایک فرقہ کہلاتا ہے، 8 فرقے خود اس کے اندر موجود ہیں۔ اس طریقے سے فرقوں میں بھی نظریات پیدا ہو گئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے انکار کر دیا۔ جو ایمان لاتا
کفار اس کو طرح طرح کی پریشانیوں سے دوچار کرتے ہیں، ستاتے ہیں اور ہر طریقے سے چاہتے ہیں کہ ان کا خاتمہ کر دیا جائے، ان کو شہید کر دیا جائے۔ اتنا مشکل تھا اس وقت ایمان لانا، لیکن پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دین کی دعوت دیتے رہیں، لوگوں کو شرک سے بچاتے رہیں اور نبوت کا اعلان فرماتے رہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے رہیں۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لائیں، عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائیں، لڑکوں میں حضرت علی سب سے پہلے ایمان لائیں، یہ لوگ سب سے پہلے ایمان لائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مراتب بھی اسی طریقے سے عطا فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام ہے وہ دیگر صحابہ کو حاصل نہیں ہے۔ جب حضور نے معراج شریف سے واپسی فرمائی اور آپ نے لوگوں کو فرمایا ہجرت سے 2 سال پہلے، اور آپ نے اعلان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معراج سے شرف یاب فرمایا اور میں نے جنت کے ایسے ایسے مقامات دیکھے اور میں نے جہنمی کو دیکھا اور میں نے دوزخ میں اور عذاب میں مبتلا گرفتار لوگوں کو دیکھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ راتوں رات معراج پر بھی چلے جائیں اور پھر واپس بھی آ جائیں۔ کتنا مشکل تھا اس وقت اس بات کا اقرار کرنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 7 آسمان کے پار عرش سے اوپر معراج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور پھر واپس بھی اسی رات میں آ رہے ہیں، اور لمحہ کتنا کہ جس وضو سے آپ نے پانی بنایا تھا وہ پانی ابھی بہہ ہی رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کنڈی ہل رہی تھی۔ اتنے کم وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کو مقید فرما دیا تھا، روک دیا تھا۔ تو اس وقت ایسے عالم میں سب سے پہلے جس نے تصدیق کی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ان کا نام صدیق رکھا، یہ لقب کسی اور کو حاصل نہیں، اس لیے کہ آپ نے تصدیق کی تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی آزمائش ہوگی، ایمان کی آزمائش سے صحابہ کرام کو بھی گزرنا پڑا اور اولیاء کرام کو بھی اس راستے میں گزرنا پڑا۔ ہماری بھی آزمائش ہونی ہے، بلکہ ہم تو زیادہ آزمائش میں ہیں، کیونکہ ایسے وقت میں ہم سانس لے رہے ہیں جس وقت میں فتنہ بالکل پورے عروج پر ہے، اور نوجوان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کس طرف ہم جائیں اور کس طرف نہ جائیں۔ تو ایسے دور میں یہ جاننا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے اور شرک کیا چیز ہے۔ جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر ایمان کی حفاظت کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی چاہا تو انشاءاللہ تعالی ایمان پر خاتمہ بھی ہوگا۔ اور جس شخص کا ایمان پر خاتمہ ہوا تو یاد رکھیں، یہاں تک آیا کہ جب انسان کو موت آتی ہے تو اس وقت تو ایسا لگتا ہے اس کو کہ گویا کہ مجھے خواب دکھائی دے رہا ہے، وہ یہی سوچتا رہتا ہے مجھے خواب دکھائی دے رہا ہے، میں خواب میں مر رہا ہوں، یہاں تک کہ اس کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، اور مٹی ڈالنے کے بعد جب لوگ واپس آ جاتے ہیں تو وہ خیال کرتا ہے کہ یہ خواب میرا ٹوٹ کیوں نہیں رہا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے، جیسے کہ عام طور پر انسان کوئی برا خواب دیکھتا ہے تو کوشش کرتا ہے نکلنے کی، تو وہ چوک کر پھر اڑ بھی جاتا ہے، تو وہ اس طرح سے کوشش کرتا ہے تو وہ نکل نہیں پاتا۔ اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے کہ یقیناً مجھ کو حقیقت میں ہی موت آ گئی ہے، اور وہ اتنا پریشان ہوتا ہے، اور اس کے دل کے اندر تمام طرح طرح کی باتیں آتی ہیں، کاش مجھے اتنا وقت مل جائے کہ میں دنیا میں جاؤں اور وہاں پر لفظ استغفر اللہ کتنی دیر میں ادا ہوتا ہے، اتنا پڑھ دوں، لیکن اس کو اتنی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ وہ حسرت کرے گا کاش مجھے اتنا وقت دنیا میں مل جائے، مجھے پھر سے زندگی مل جائے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکوں، لیکن اتنا وقت بھی اس کو نہیں مل پایا۔
یہاں تک کہ وہ پچھتائے گا. اب اس کے سامنے دو ہی راستے رہ جائیں گے. ایک تو یہ کہ میرے اعمال کیسے ہیں. اعمال اگر اس کے اچھے ہوئے سبحان اللہ, تو اب وہ اپنے ایمان کی طرف غور کرے گا کہ میرا ایمان پر خاتمہ ہے یا کفر پر خاتمہ ہوا ہے. اگر اس کا کفر پر خاتمہ ہوا تو اس کے اعمال کتنے بھی اچھے ہوئے, اس کی نماز نہ کہلائے گی, اس کے روزے نہ ہوں گے, اس کی عبادتیں نہیں کہلائیں گی, بلکہ اس کو جو ہے دائمی عذاب مسلط کر دیا جائے. اور ایک شخص وہ کہ جس کے اعمال اگرچہ کمزور ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس کا ایمان پر خاتمہ ہوا تو وہ خوشیاں منائے گا کہ اگرچہ میں گناہگار ہوں, خطاوار ہوں, لیکن ایک نہ ایک دن ضرور ان گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ضرور جنت عطا فرمائے. جیسا کہ مزدور دن بھر محنت کرتا ہے, پھاولا چلاتا ہے اور مٹی ڈھوتا ہے, مشقت بھرے کام کرتا ہے, پسینہ بہاتا ہے, کس لیے کہ انشاءاللہ شام کو اس کا پھل ملے گا. وہ اس محنت و مشقت کو بھی محبت کے ساتھ جھیل جاتا ہے. اسی طریقے سے وہ شخص ان سزاؤں کو بھی محبت کے ساتھ قبول کرے گا اور جھیلے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ایمان کی بدولت سے, جس ایمان پر اللہ نے مجھے خاتمہ عطا فرمایا, ایک دن ضرور جنت عطا فرمائے گا اور ایک دن ضرور اس عذاب سے مجھے نجات عطا فرمائے گا. لیکن حضرات گرامی غور فرمائیے اس شخص کا حال کہ جس کے پاس سب کچھ ہے لیکن اس کے پاس ایمان نہیں. اس کے پاس عبادتیں بھی ہیں, روزے بھی ہیں, حج بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, لیکن اس کے پاس ایمان نہیں. حضرات گرامی اس کے پاس صرف عذاب کے علاوہ اور کچھ بھی, اور حسرت, افسوس, ندامت, پریشانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. آج جس ایمان کو ہم ہلکے میں لے رہے ہیں وہ ایمان اتنی نازک چیز ہے کہ فتاوی کے اندر آیا ہے کہ کسی شخص نے اگر شراب کو شراب سمجھ کر اور حرام سمجھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پینا چاہا اور پیا تو وہ شخص کافر ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیز اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پڑھنا گویا کہ اللہ کے نام پاک اور بسم اللہ کی توہین ہوئی, اور اس توہین کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے. اتنا نازک ہے ایمان اتنا نازک ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی بھی لفظ گستاخی کا بول دیا تو انسان ایمان سے خارج ہو جائے گا. اتنا نازک ہے ایمان کہ اگر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اگر توہین آمیز ذرا سی بات کہی انسان ایمان سے خارج ہو جائے گا. مثال ہمارے سامنے موجود ہے. اس وقت زمانہ کیلنڈر کچھ بھی نہیں تھے, کس قدر عبادتیں کی اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن شیطان کی ایک گستاخی آدم علیہ السلام کی شان میں اس کی عبادتوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوئی, اس کے سجدوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہوئی. یہ عبرت ہے ہمارے لیے کہ ہم لوگوں کو اپنے ایمان کی کس قدر حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. آج یہ بتانا بے انتہا ضروری ہے علماء کے لیے کہ ایمان کس چیز سے زائل ہوتا ہے جبکہ وہ چیز ہمارے درمیان میں موجود ہے. اگر ہم نے عوام کو اس تعلق سے نہیں بتایا تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اگر آپ سے اس تعلق سے کوئی غلطی ہوئی تو اس کا خمیازہ علماء کرام ہی کو بھگتنا پڑے گا. کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم پر فرض فرمایا کہ وہ جاہلوں کو جا کر سمجھائے, اور روایت میں آتا ہے کہ عذاب جب مسلط نہیں ہوتا جب انسان گناہ کرتے ہیں, بلکہ اس وقت عذاب مسلط ہونے لگتا ہے جب حق بات کہنے والے اپنا منہ بند کر لیں. فرض اولی ہیں فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس وقت بدعقیدگی پھیل جائے تو لوگوں کی اصلاح کرنا, ان کے عقیدے کی اصلاح کرنا یہ فرضوں سے بڑا فرض ہے. حضرات گرامی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں
یہودی تھے، منافق تھے، الگ سے کوئی خاص مسلمانوں کے نام سے کوئی فرقہ نہیں تھا۔ زمانہ چلتا رہا، حضرت علی کا زمانہ آیا تو خوارج پیدا ہوئے۔ اس وقت وہ خوارج تھے، اس کے بعد کوئی فرقہ نہیں ہوا۔ پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری، چوتھی، اس طرح سے 12ویں صدی تک آئی، کوئی فرقہ پیدا نہیں ہوا۔ 12ویں صدی کے آخر میں ایک شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو پاک ہے اور جھوٹ ناپاک ہے، تو پاک چیز میں ناپاک کی کیسے سما سکتی ہے؟ پھر اگر مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام کا کیا بھروسہ رہ جائے گا؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ان کے لیے جنت الفردوس میں مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر اس عبارت کا کیا اعتبار رہ جائے گا اگر اللہ کو جھوٹا مان لیا جائے؟ تو بریلی کی سرزمین سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ کفریہ عبارت ہے اور اس کا لکھنے والا بھی کافر ہو چکا، لیکن ان صاحب نے توبہ نہیں کی، یہاں تک کہ انتقال کر گئے۔ جو ان کے ماننے والے تھے ان کا فرض بنتا تھا کہ وہ غلط کو غلط سمجھیں، لیکن انہوں نے بھی اس چیز پر دھیان نہیں دیا، بلکہ انہوں نے کہا وہ تو ہمارے استاد تھے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں، ایک کفری بات کہہ دی اس سے کیا فرق پڑتا؟ تو شریعت کا مسئلہ ہے کہ جس کے اندر 99 پہلو ایمان کے ہوں اور ایک کفری پہلو ہو، وہ شخص کافر ہی ہو جائے۔ جس طریقے سے شیطان کے اس کے اندر تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت، توحید والی باتیں تھیں، عبادت والی باتیں تھیں، لیکن نبی کی شان میں ایک توہین نے اس کے ایمان، اس ساری چیزوں کو، اس کی عبادتوں کو برباد کر دیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے تعلق سے تمہیں ضرور آزمایا جائے گا۔ ہماری آزمائش اس زمانے کی یہی ہے کہ ہم کس طرف جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عدم سے وجود عطا فرمایا جب ہم کچھ بھی نہیں تھے۔ چاہتا تو ہمیں بندر بنا دیتا، چاہتا تو ہمیں کوئی پرندہ بنا دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہترین صحت و سالم انسان بنایا۔ چاہتا کافر بنا دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اتنا بڑا احسان صرف اللہ تعالیٰ نے ہم پر ذمہ داری یہ رکھی، اے میرے بندے تیری یہ آزمائش ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، صحیح پر عمل کرنا ہے اور غلط کو غلط سمجھنا ہے، اس سے دور رہنا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی نافرمانی کرتے ہوئے برائی کی طرف ہم لوگ متوجہ رہتے ہیں اور جو حق ہے اس سے دور رہتے ہیں۔ ایمان کے 2 پہلو ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس ذات پر ایمان لائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ضروری ہے کہ اس کو ایک سمجھا جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی آپ فرما دیجئے قل اللہ ایک ہے، هو اللہ احد، بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اس کا کوئی باپ نہیں، لم یلد، اس کا کوئی بیٹا نہیں، ولم یولد، اس کے برابر کوئی نہیں، ولم یکن لہ، وہ تنہا معبود ہے، کفوا احد۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اب جس ذات کو اتنا بڑا مان لیا، اب ضروری ہے کہ اس کی شان میں ادنا سی گستاخی بھی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ کفر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی، وہی زندگی لیتا بھی ہے۔ بہت سے لوگ ان کے احباب انتقال کر جاتے ہیں تو ایسے لفظ بول جاتے ہیں جو کفریہ ہوتے ہیں کہ میرے ہی فلاں ملے تھے مارنے کے لیے، فلاں نہیں تھے، اس طرح سے بہت ساری باتیں بول جاتے ہیں۔ اس لیے بیان کر کے رونے کو شریعت میں حرام فرمایا گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس ذات کو ہم نے ایک مان لیا، بڑا مان لیا، اس کی شان میں توہین جو ہے وہ کفر ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ سے پاک ہے، وہ بے عیب ہے، پاک صاف ہے، وہ پاک ہے، اور جھوٹ ایک عیب ہے، لہذا جس نے مانا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے اس نے کفر کیا، اور یہ کفری بات۔ دوسرا جز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول اور اس کے سچے بندے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ نے اللہ کا رسول مان لیا، اب ان کی تعظیم کرنا آپ پر ضروری ہو گیا۔ ان کی شان میں اگر توہین ہوئی تو پھر یہ بھی باعث کفر ہوگا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بھی توہین پائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ حضور جیسا علم ہے، حضور کو جیسا علم ہے ایسا علم تو جانوروں، چوپایوں اور باہم کو بھی حاصل ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ کہنے کے بعد جب ان سے پوچھا گیا، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلیے درود شریف پڑھیے، ایسے ہی سماعت کرتے ہیں۔ ایک آدمی دیکھ لیجئے، سیٹنگ کر لیں۔ بس ایک آدمی باقی متوجہ رہیے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضرات، یہ دو جز ہوئے، جس شخص نے ان دو جزوں پر ایمان رکھا وہ شخص ایمان والا ہے۔ ان دو جزوں پر یا ان میں سے کسی ایک پر جس کا ایمان نہیں وہ ایمان والا نہیں ہے۔ یہ دونوں جزوں پر اس کا ایمان ہے، ان میں سے کسی ایک کی شان میں توہین کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ شخص بھی کافر ایمان والا نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی، آپ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے بھی توہین ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات اقدس میں بھی ان کے یہاں پر توہین ہے۔ تو مجھے بتائیے، اگرچہ نماز پڑھی جا رہی ہے، روزے رکھے جا رہے ہیں، کلمہ شہادت پڑھا جا رہا ہے، مجھے بتائیے کیا وہ ایمان والا ہے؟ ہرگز نہیں۔ در مختار کے اندر ہے، فرماتے ہیں کہ من شک فی عذابہ و کفرہ فقد کفر، جس نے کسی کافر کے کفر میں شک کیا یا اس کے عذاب میں شک کیا وہ شخص بھی کافر ہو جائے گا۔ اتنا نازک ہے ایمان، یعنی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں توہین نہیں کر رہے ہیں، نبی کی شان میں توہین نہیں کر رہے ہیں، لیکن جس نے توہین کی ہے اس کو مسلمان سمجھ رہے ہیں تو بھی ایمان ختم ہو جائے گا۔ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی ایمان ختم ہو جائے گا۔ کسی وجہ سے ان کے عذاب میں شک کر رہے ہیں تو بھی ایمان ختم ہو جائے گا۔ اتنا نازک ہے ایمان، جس پر قائم رہنا ہمارے لیے آج چیلنج ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اے ایمان والو کیا یہ سمجھتے ہو کہ اتنا کہنے پر تمہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ میں ایمان والا ہوں اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تمہیں ضرور آزمایا جائے گا۔ حضرات گرامی، اس لیے ایمان سب سے بڑی چیز ہے، رشتہ داری اس کے بعد ہے۔ اگر ایمان ہے تو وہ ہمارا مومن بھائی ہے، اور اگر ایمان نہیں تو یاد رکھیں وہ ہمارے لیے خطرناک اور دشمن ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرات گرامی، آج چل کیا رہا ہے؟ نبی کی شان میں بھی ان کے ہاں توہین ہے، اللہ کی شان میں بھی ان کے یہاں توہین ہے۔ توہین ہونے کے باوجود جس طریقے سے، میں ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں، ایک 2000 کا نوٹ ہے، اگر وہ ادھر سے کوپن ہو یا دونوں طرف سے کوپن ہو، مجھے بتائیے وہ اصل نوٹ کے مقابل ہوگا نہیں ہوگا؟ نہیں ہو سکتا، وہ جعلی ہی نوٹ کہلائے گا۔ اسی طریقے سے جس کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے لیکن ادھر بھی توہین اور ادھر بھی توہین، تو اس کی مثال اسی نوٹ کی طرح ہے جو کوپن والا جی۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ اصلاح نہیں کی جا رہی اور کہا جا رہا ہے یہی کوپن یہ سب سے زیادہ بہتر ہے، تمہارے 2000 سے زیادہ بہتر ہے۔ اور جن کے پاس اصل ایمان ہے، جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، رسول پر بھی ایمان رکھتے ہیں، نہ اللہ کی شان میں توہین نہ نبی کی شان میں توہین،
ان کے ایمان کو ہلکا بتایا جا رہا ہے۔ آج غور کرنے کا مقام ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حضرات گرامی، آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کے درمیان اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو اس وقت لوگوں کے سامنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام تھے، اور لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ حضور بچپن سے ہمارے سامنے بڑے ہوئے، اور پھر آپ نے جو ہے زندگی بسر کی، بکریاں چرائیں، یہ ساری زندگی ان کے سامنے تھی۔ تو ان کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی کے باوجود حضور کو رسول کہنا اتنا مشکل ہو رہا تھا کہ کسی نے رسول نہیں کہا، بلکہ انکار کیا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر رسول بنانا ہی ہوتا تو وہ فرشتوں کو نہ بھیجتا، یہ تو ہمارے درمیان پلے بڑھے اور یہ اللہ کے رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب رسول کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ کو بھی وہ نہیں مان سکے، لیکن جس نے رسول کو مان لیا تو آپ دیکھیے اس نے اللہ کو بھی مان لیا، اور جب حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اس نے اللہ کے کلام کو بھی مان لیا، اور جس نے رسول کو نہیں مانا وہ کلام الہی کا بھی انکار کر بیٹھا اور کہا کہ یہ تو آپ نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ تو حضرات گرامی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ اگر ہم نے ان کو مان لیا، ان کی شان میں توہین سے بچے رہیں، ان کی تعظیم کرتے رہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالی پر وہ بھی پختہ ہو جائے گا، قرآن پر بھی پختہ ہو جائے گا، اور مومن کامل کہلائیں گے۔ قرآن ہی کی جو ہے ایک تفسیر میں آتا ہے کہ جو شخص ولیوں کا بے ادب ہو جاتا ہے تو شیطان اس میں جرأت پیدا کرتا ہے کہ وہ رسولوں کا بے ادب ہو۔ جب وہ رسول کا بے ادب ہو جاتا ہے تو شیطان اس میں جرأت پیدا کرتا ہے کہ اللہ کا بے ادب ہو، اور جب اللہ کا بے ادب ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء کرام، مشائخ طریقت، علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ خبردار خبردار اولیاء اکرام کی شان میں کبھی گستاخی نہ کرنا، کیونکہ اولیاء اکرام کی شان میں گستاخی یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کی طرف لے جاتی ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے خبردار اللہ کے ولیوں کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو پائے۔ حضرات گرامی، یہ بیان ایمان کے تعلق سے ہوا۔ جیسا کہ میں نے آیت کے کریمہ کی تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، تو یہ ساری جو ہمارے سامنے سچویشن ہے یہ سب ہماری آزمائش کے لیے ہے۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت ہمیں کرنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، اگر تمہارے گھر کے پاس نہر ہو اور اس میں تم 5 مرتبہ نہاؤ تو مجھے بتاؤ کیا تمہارے بدن پر کچھ میل کا کچھ حصہ باقی رہ جائے گا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہی حال 5 نمازوں کا ہے۔ جو شخص 5 نمازیں ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدن سے، اس کے جسم سے گناہوں کو اس طریقے سے صاف کر دیتا ہے جس طریقے سے دن میں 5 مرتبہ نہانا۔ تو نماز کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام کو جہنم کے دروازے پر لکھ دیتا ہے۔ جتنی نمازیں چھوڑتا جاتا ہے اتنی مرتبہ اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جاتا رہتا ہے۔ جب تک وہ تمام نمازیں ادا نہ کر لے وہ تمام نام جہنم کے دروازے پر لکھے رہتے ہیں، اور وہ شخص ضرور جہنم میں جائے گا جس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا ہوا ہے۔ اس لیے اپنا نام اگر جہنم کے دروازے سے چھڑانا ہے تو جتنی نمازیں چھوٹی ہیں وہ سب ادا کرنی ہوں گی، جو نمازیں چل رہی ہیں وہ سب ادا کرنی ہوں گی، جو نمازیں آنے والی ہیں ان کو بھی ادا کرنا ہوگا۔ معراج کا کل وقت گزرا، رات گزری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج میں اپنا دیدار نصیب فرمایا، اپنی ملاقات سے شرف یاب فرمایا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہاں بھی فراموش نہیں فرمایا، بلکہ نمازوں کا تحفہ دے کر فرمایا
کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ میرے نبی کی معراج تو اوپر جانا ہوا، لیکن مومن جو نماز پڑھے گا، میرے مومن بندے کی معراج نماز کا پڑھنا۔ سبحان اللہ کے۔ اس لیے پیارے دوستو، نمازوں کو پابندی سے پڑھیے، نماز ایک بھی جو بھی چھوٹی ہوئی ساری نمازیں ادا کریے، نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو مجھے بتائیے جب اس نے ہمیں اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے تو ہمیں عبادت کتنی کرنی چاہیے اور آرام کتنا کرنا چاہیے۔ ہمیں ایسے طریقے اپنانے چاہیے کہ ہمارا سونا بھی عبادت ہو جائے۔ جو شخص عشاء کی نماز پڑھ کر سوتا ہے اور پھر جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرتا ہے، اس کی ساری رات جو ہے، اس کا سارا سونا جو ہے وہ عبادت میں گزر جاتا ہے۔ سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور کے زمانے میں ایک نوجوان کی شکایت کی گئی کہ یا رسول اللہ، ایک نوجوان فتنہ و فساد میں گناہوں میں مبتلا رہتا ہے لیکن نماز نہیں چھوڑتا، اس کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا اس کی نماز اس کو گناہوں سے بچا لے گی۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی تاکید فرمائی کہ بلوغت سے پہلے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچے کو نماز کا حکم دے جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو مار کر نماز پڑھاؤ اگر نماز نہ پڑھیں، تاکہ وہ بالغ ہونے سے پہلے نماز کے عادی ہو جائیں۔ تو اس چیز کو اپنے گھر کے اندر لاگو کرنے کی کوشش کریں، بچوں کو نمازی بنانے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز پردہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا بیٹا ایک بات بتاؤ، عورت کے لیے سب سے زیادہ بہتر کیا چیز ہے؟ تو حضرت فاطمہ زہرا نے عرض کیا کہ ابا جان، عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ عورت اپنے گھر کے اندر نماز پڑھے۔ حضور نے فرمایا اور اس سے زیادہ بہتر کیا ہے؟ تو عائشہ عرض کیا کہ ابا جان، اس سے بہتر یہ ہے کہ عورت اگر گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، اس سے علاوہ اس کے گھر میں کوئی دوسری اور کوٹری ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس میں جا کر نماز پڑھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اور اس سے زیادہ بہتر کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ ابا جان، اس سے بھی زیادہ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر گھر کے اندر کوئی تل گھر ہو، یعنی جو ہے انڈر گراؤنڈ جو ہے کمرہ جو بناتے ہیں، تہ خانہ ہو، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس کے اندر نماز پڑھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ بیٹا تم نے عورت کی فطرت کو سمجھ لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پردہ عورت کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ اور عورت کے لیے نماز کے اندر، نماز کی حالت میں جب کہ عورت اللہ کی عبادت کر رہی ہے، تو اس کے لیے حضرت فاطمہ فرماتی ہیں زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ چھپ کر نماز ادا کرے۔ آج ہم دوسرے کاموں کے لیے، دوسرے دنیاوی کاموں کے لیے بے پردگی اختیار کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو چکا تھا، حضرت فاطمہ زہرا نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالی ہے کہ کچھ دن کے بعد یا فلاں دن میرا انتقال ہونے والا ہے۔ میری وصیت یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری اطلاع کسی کو نہ کی جائے، نماز جنازہ کے لیے کسی کو اطلاع نہ کی جائے، اور رات کے وقت جو ہے میرا دفن نہ کیا جائے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ نبی کی بیٹی، اگر میں نے آپ کا یہ اعلان لوگوں تک نہیں پہنچایا اور لوگوں کو آپ کے جنازے کی اطلاع نہیں کی تو صحابہ کرام مجھے لعن طعن کریں گے، میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ تو آپ نے کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ میری وفات کے بعد کوئی شخص میرا جنازہ دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایسی ہیں ویسی ہیں۔ اتنا پردہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جب آپ کا وصال ہوا تو صرف 4 لوگوں نے آپ کی نماز جنازہ ادا کی۔
حضرت امام حسن نے، حضرت امام حسین نے، حضرت علی نے اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان 4 لوگوں نے صرف نماز ادا کی اور رات کے اندھیرے میں آپ کو جو ہے تدفین دی۔ حضرت ابو ذر غفاری نے قبر سے کہا کہ اے قبر، تو جانتی ہے کون تیرے اندر آ رہا ہے؟ نبی کی بیٹی ہیں، حضرت امام حسن حسین کی والدہ محترمہ ہیں، حضرت علی کی زوجہ ہیں، خبردار کوئی ان کی شان میں توہین نہ ہو۔ تو پتہ ہے قبر نے کیا جواب دیا تھا؟ قبر نے جواب دیا تھا کہ میں کسی کے نسب کو نہیں دیکھتی، جی، میں صرف یہ دیکھتی ہوں کہ عمل کیا ہے۔ عمل کیا ہے۔ اور ماشاءاللہ الحمدللہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کا عمل سبحان اللہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ یہاں پر ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ عورت جو زمین کو اور قبر کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسب دیکھنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ اس کو حکم دیا ہے کہ اگر اعمال صحیح ہے تو اس کی حفاظت کرنا، ورنہ تو عذاب میں اس کو مبتلا کرنا۔ اس لیے حضرات گرامی، اس لمیٹیڈ زندگی کے اندر اپنی اس ان لمیٹیڈ زندگی کو خراب نہ کریں، بلکہ تھوڑی سی زندگی میں اپنی اس زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں، اپنے گھر کے اندر نیک ماحول بنانے کی کوشش کریں، خواتین پردے کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں۔ اگر اب نہیں تو سمجھ لے پھر کبھی نہیں۔ سوچتے ہیں لوگ کہ بعد میں کر لیں گے، کچھ دنوں کے بعد کر لیں گے، شادی کے بعد کر لیں گے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ آج ہی سے کریں، ابھی سے شروع کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ٹال مٹول کریں تو پھر عمل کی توفیق حاصل نہیں ہو پائے۔